پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کا عالمی مرکز بننے کی جانب تیزی سے گامزن۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تعاون، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینشل فریم ورک کو سراہا۔ سرحد پار ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فارن ایکسچینج میں جدت پر تعاون کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے سی ای او نے ایم او یوز پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس نیٹ ورک کا حصہ بن رہا ہے۔ معاہدے کے تحت ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس پر شراکت داری کرے گی۔ امریکی ٹیرف میں اضافے سے پاکستان کی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک کی رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کی پیشگوئی۔ جون 2025 کے مقابلے میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کے تخمینے میں 0.1% کمی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026-27 کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.4% تک پہنچ سکتی ہے۔ حالیہ سیلاب کے بعد زرعی شعبے کی بحالی سے معیشت کو سہارا ملنے کی توقع ہے۔ تعمیر نو اور بحالی کے منصوبوں سے معاشی سرگرمیوں میں بہتری کا امکان ہے۔ درآمدات میں ممکنہ اضافے کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی سرگرمیوں میں تیزی اور بینک قرضوں میں اضافے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 2026 میں عالمی معاشی شرح نمو 2.6% رہنے کا امکان ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں۔ تسلیم کرنا چاہیے کہاں ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی کی قیمت، یہ حقیقی مسائل ہیں۔ ٹیرف کے شعبے میں بڑی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ٹیرف میں کمی سے برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا حکومتی اصلاحات کا مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ رواں سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ رواں برس جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ملکی پیداوار میں اضافہ تب ہوگا جب لوگوں کو برابر مواقع ملیں گے۔ مراد دینا مسائل کا حل نہیں۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ مدد پہنچنے والی ہے، مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ کہا ایران سے متعلق فوجی حکمت عملی تیار ہے، ایران میں فتح کا حصول مقصد ہے۔ امریکی شہریوں اور اتحادیوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، ممکن ہو تو ترکیہ اور ارمینیا کے راستے سے نکل جائیں۔ ایران میں صورتحال بہت خراب ہے، امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان، ایرانی حکام سے ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانی عوام کے قاتل ہیں، اندرونی معاملات میں مداخلت خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ سیکرٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ قطر کے وزیر اعظم کا علی لاریجانی سے رابطہ، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ۔ عباس اراغچی نے کہا کہ کسی ملک کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ حالیہ احتجاج اور تشدد میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ امریکی خطرے سے نمٹنے کے لیے سرپرائز تیار ہے۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ واشنگٹن نے کوئی حماقت کی تو دنیا بھر میں امریکی مفادات حملوں کی زد میں ہوں گے۔ سہولت کاری کرنے والے ممالک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں ایران آج زیادہ طاقتور ہے۔
اسرائیل سے جنگ ایرانی افواج کے لیے منفرد اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ جنگ کے بعد 6 ماہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خطرے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت حاصل کر لی۔ ایران میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا مظاہروں میں 2500 سے زائد اموات کا دعویٰ۔ جام بحق ہونے والوں میں 147 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ پرتشدد مظاہروں میں شامل 18,000 سے زائد افراد گرفتار۔ ایران میں جلاؤ گھراؤ کی مزید ویڈیو سامنے آ گئیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ویڈیو سامنے نہیں آ سکی تھیں۔ ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال، تاہم انٹرنیٹ سروس تاحال بند۔ ایرانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق چھاپوں کے دوران گھروں سے امریکی ہتھیار اور دھماکہ خیز آلات ملے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج پر آج پہلے شخص کو پھانسی دیے جانے کا امکان۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی کمیٹی کا اجلاس۔ تیل و گیس کے شعبہ کے موجودہ قیمتوں کے ڈھانچوں کا جائزہ۔ قیمتوں میں بہتری، پائیداری اور توانائی شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی توانائی منڈیوں میں شفافیت اور کارکردگی یقینی بنانے کے حکومتی عزم کی تجدید۔ دہشت گردی اور بدامنی کے خلاف علماء کا اہم کردار ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی قومی پیغام امن کمیٹی کے علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا 70% حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پی آئی اے کی نجکاری پر تحفظات کا اظہار۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا پی آئی اے کی نجکاری حل نہیں، نقصانات پر تحقیقات کریں، ذمہ داروں کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں۔ پی آئی اے کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر بھی تشویش ہے۔ بولی موسمیاتی تبدیلیوں کی پاکستان بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں 30,000 کے قریب درخت کاٹے گئے ہیں۔ حکومت نے درخت کاٹے ہیں، اس کے متبادل کتنے لگائے ہیں؟ وفاقی دارالحکومت میں درخت کٹیں گے تو سوالات تو اٹھیں گے۔ اسلام آباد میں درخت کاٹنے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ دارالحکومت میں بھی ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد کے بلدیاتی آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا کہ پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام اس سے 1000 گنا بہتر تھا۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان جلد متوقع۔ نئے پیٹرول پمپس کے لیے این او سی کی منظوری اب الیکٹرک چارجنگ یونٹ لگانے سے مشروط ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 48 گھنٹے میں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم۔ عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کو بھی رولز کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہ ہائی کورٹ رولز بنائے جو ہمیں بھی نہیں ملے ہیں۔ میں جج ہوں، مجھے نہیں ملے، آپ کو کیسے ملیں گے؟ فل کورٹ نے رولز منظور کیے لیکن باہر نہیں نکالے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ایک خفیہ دستاویز ہے۔ رجسٹرار کو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز فراہم کرنے کے لیے لکھ دیں۔ جسٹس محسن اختر کا وکیل سے مکالمہ۔ کہا کہ حکم پر عمل نہیں ہوا تو آپ کرمنل پروسیجر فائل کر دینا، میں رجسٹرار کو بلا لوں گا۔ وکیل کی کیس کی سماعت 29 جنوری کو مقرر کرنے کی استدعا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ 29 جنوری کو پتہ نہیں میں یہاں ہوں گا یا نہیں۔
یونیورسٹی آف لندن کا شمار مایا ناز اداروں میں ہوتا ہے، تعلیمی تعاون مشترکہ اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں یونیورسٹی آف لندن کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا کہ سینٹ نے تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے ڈیجیٹل مستقبل کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لندن کی نمایاں پہچان ہے۔ تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک بولیں، جامعات میں تنقیدی سوچ پروان چڑھتی اور قیادت تیار ہوتی ہے۔ تعلیم صرف ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ نوجوان گریجویٹس کو میرا پیغام ہے کہ تخلیقی بنیں اور مقصد تلاش کریں۔